خير الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عزیزان محترم، کرامت انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. پچھلی ساری تقریروں کی تلخیص یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے بڑے واضح اور بڑے دوٹوک الفاظ میں پوری انسانیت کو یہ بتا دیا ہے کہ تم میں صاحب عزت وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. کرامت اسی انسان میں ہے، عزت اور شرف اسی انسان میں ہے جو تقویٰ رکھتا ہو، جو متقی ہو. اب تک علماء تفسیر اس مسئلے سے حیران ہے کہ تقوی کے معنی کیا ہے. 300 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید نے تقوی کا بحث کی، لیکن کسی مقام پر تقوی کی تعریف نہیں ہے کہ تقوی ہے کیا. تو اگر میں اپنے سننے والوں کو ان تعریفوں کی طرف لے جاؤں جو علماء نے لکھی ہے تو بڑا وقت درکار ہے. تقوی کی آسان ترین تعریف مجھ سے سنتے جاؤ. تقوی اور جو رکھنا، تقوی کسی مخصوص عبادت کا نام نہیں ہے. مثلا تم کہہ دو کہ تقوی یعنی نماز پڑھنا، تو یقیناً نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن تقوی نام نہیں ہے نماز پڑھنے کا. اس لیے کہ بہت سے لوگ جو عزیز الفرصت ہے وہ جان چھڑا لیں گے یہ کہہ کر کہ بھائی ہم متقی نہیں بن سکتے. تقوی نام نہیں ہے روزہ رکھنے کا، اس لیے کہ وہ لوگ جو مرضی ہیں زندگی میں کبھی متقی بن ہی نہیں سکتے. تقوی نام نہیں ہے حج کرنے کا، اس لیے کہ جو مستقی نہ ہو وہ مستقی بن ہی نہیں سکتا. بہت سیدھی اور بہت صاف بات آپ کی نا. میں نے تقوی نام نہیں ہے خمس و زکات کا، جو نکال ہی نہ سکے، جو مفلس ہو وہ پھر تو زندگی میں کبھی مستقی بن ہی نہیں سکتا نا. تو اب تقوی ہے کیا؟ تقوی نام ہے احساس فضل الہی کا. تقوی نام ہے فریضے کے احساس کا. اب جیسا فریضہ ہو ویسا احساس ہو. بھائی یہی لانا تھا اپنے سننے والا کو. تقوی نام ہے فریضے الہی کے احساس کا. یعنی خلاصہ کر دوں میں، جسے متوائے اسے مانو، یہ تقوی. دو لفظوں میں تقوی کی تعریف مکمل ہو جائے گی. جسے منوائے اسے مانو، یہ ہے تقوی، اور جسے کروائے اسے کرو، یہ ہے تقوی. بات واضح ہو گئی نا. اب ذرا سی بات یہیں سے آگے جانی ہے، یہیں سے بات کو آگے جانا ہے. تو سنتے رہنا، جسے منوائے اسے مانو، یہی تو متقی بنو گے.
اور جسے کروائے اسے کرو، جبھی تو متقی بنو گے۔ اب یہ میں نے اپنے الفاظ میں کہا، جسے منوائے اسے مانو، ہے نا، اسے قرآن کہتا ہے ایمان۔ جسے منوائے اسے مانو، میں نے اپنے بھاگ ڈالا قرآن میں اس کا، اور اس کے لیے لفظ ہے ایمان۔ اور جسے کروائے اسے کرو، قرآن میں اس کے لیے لفظ ہے عمل صالح۔ دیکھو آرام سے بات کو آگے لے آ رہا ہوں میں، ایمان اور عمل صالح۔ اب دیکھ ڈالو پورے قرآن کو۔ ابھی شام کو مستقبل میں کہہ رہا تھا کہ جنت کا وعدہ کیا ہے صرف متقی سے، ہے نا، اب یہ اس کی تشریح ہے۔ پورے قرآن کو دیکھ ڈالنا، جہاں جہاں پروردگار عالم نے انسانیت سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سارے مقامات پر دو شرطیں ہیں، ایمان عمل صالح۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں جنت کا وعدہ ہے، ان سارے مقامات پر ایک سورہ یوسف کی آیت کو، سورہ یونس کی آیت کو چھوڑ کر سارے مقامات پر ایمان عمل صالح۔ کیا میرے سننے والوں کو وہ آیت یاد نہیں ہے سورہ نحل کی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ عمل صالح کرو، عمل صالح کرو، تم مرد ہو یا عورت ہو، عمل صالح کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان بھی بنو، ایماندار بھی بنو۔ شرط یہ ہے کہ ایماندار بھی بنو، تو ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، ہم تمہیں جزا عطا کریں گے، ہم تمہیں اجر دیں گے، ہم تمہیں قیامت میں نجات دیں گے۔ دیکھا، ایمان عمل صالح۔ اچھا اور آسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی تلاوت کا کیا ہوں، والتین ہے، والزیتون ہے، وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء کے ساتھ پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم ہی نے انسان کو قبر کی تختوں کی طرف ڈھکیل دیا۔ پیدا کیا تو اثر تقویم بنایا، ڈھکیلا تو اسفل سافلین ڈھکیل دیا۔ تو اب اگر بچنا چاہ رہے ہو اس اسفل سافلین سے تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ بھائی بہت یہ نہ باتیں میرے وطن سننے والوں کا تو بڑے اطمینان سے گزرے جانا۔ وہ سورہ نحل کیا ہے، یہ سورہ 3، اور اب وہ سورہ جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ کہ جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، جس نے اچھا عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ہمیشہ رشتہ رکھا تو حق کی بنیاد پر، رشتہ رکھا تو صبر کی بنیاد پر۔ رکے رہنا والعصر، بھائی تبلیغ تو زیادہ تبلیغ نہیں کروں گا، لیکن جملے تو سنتے جاؤ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سب گھاٹے میں، سب نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق اور صبر کی بنیاد پر تعلق رکھے، حق اور صبر کی بنیاد پر رشتہ رکھے۔ بتاؤ جو رہنا پورا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب سنو، انسان جب دنیا میں آتا ہے، بھائی یہ جملہ اس قابل ہے کہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے۔ کیا کہا قرآن نے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں، فائدے میں کب ہوگا؟ جب ایمان لے آئے۔ انسان گھاٹے میں، فائدے میں کب آئے گا؟ جب ایمان لے آئے۔ اب عجیب سوال ہے کہ آج کے معاشرے کا تاجر، اس کا کہنا یہ ہے کہ فائدہ بے ایمانی میں ہے۔ وہ سنے گا بہت اطمینان سے سنتے جاؤ۔ آج کا تاجر کہتا ہے فائدہ بے ایمانی میں ہے، آج کا صنعت کار کہتا ہے فائدہ بے ایمانی میں ہے، آج کا افسر کہتا ہے فائدہ بے ایمانی میں ہے، آج کا ماتحت کہتا ہے فائدہ بے ایمانی میں ہے، آج کا کاشتکار کہتا ہے فائدہ بے ایمانی میں ہے۔ جبھی تو یہ بے ایمانی عام ہے اس دنیا میں، ایمانداری تو اگلے وقتوں کی بات ہو گئی نا۔ آج کا طالب علم کہتا ہے کہ فائدہ بے ایمانی میں ہے، اسی لیے قرآن نے نہ افسر کی بات کی، نہ ماتحت کی بات کی، نہ تاجر کی بات کی، نہ صنعت کار کی بات کی،
قرآن نے بات کی انسان سے کہ اگر تم انسان ہو تو فائدہ ایمان میں ہے، بے ایمانی میں نہیں ہے. الگ دیکھو قرآن مجید نے کسی پیشے والے سے بات نہیں کی. قرآن نے انسان کو مخاطب کیا ہے نا کہ دیکھو اگر تم انسان ہو، انسان تو فائدہ ہے ایمان میں. اب انسان دنیا میں آیا، بھائی یہ سورہ دین میں رہے الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ فائدے میں رہو گے، ہمارے صالح کرو عمل صالحہ فائدے میں رہو گے، رشتہ بناؤ حق اور صبر کی بنیاد پر، تعلق بناؤ حق اور صبر کی بنیاد پر فائدے میں رہو گے. دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں. دیکھو صلاحکار کا بیٹا صلاحکار بن کے نہیں آتا، مجتہد کا بیٹا مجتہد نہیں آتا، نبی کا بیٹا کبھی نہیں آتا. بھائی ہے یا نہیں؟ تو جب بیٹا دنیا میں آیا، جب کوئی بھی انسان دنیا میں آیا تو کیا چیزیں لے کے آئے؟ یاد رکھے میرے جملوں کو. ابھی میں کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں. بھائی دنیا میں جب بچہ آیا تو کیا ملازم کا بچہ ملازمت لے کے آیا اور پاکستان کا بچہ پاکستانی لے کے آیا؟ نہیں، کچھ نہیں لایا. لیکن 3 چیزیں لایا ہے. ایک لایا ہے جسم، اور ایک لایا ہے روح، اور ایک لایا ہے رشتے داریاں. بس بات آ جائے. جتنے بھی بچے دنیا میں آئے، جسم لائے، روح لائے، تعلقات اور رشتے داریاں لائے، تو 34 چیز پر بچہ لایا ہوتا تو بتا دو. تو یہی آتا ہے نا، ہر انسان یہی لے کے دنیا میں آتا ہے. جسم لے کے آیا، روح لے کے آیا، یعنی ایک حاضر ہے ایک غائب ہے. ہر انسان میں بس جسم حاضر ہے، روح غائب ہے. اب اتنا بتاؤ کہ حاضر غائب کی وجہ سے زندہ ہے یا غائب حاضر کی وجہ سے زندہ ہے؟ کیا چیزیں لایا ہے انسان؟ بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. انسان کیا کیا چیزیں لے کے آیا؟ 3 چیزیں لایا نا. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ 3 چیزیں لے کے آیا ہے. ایک لایا توجہ، ایک لایا روح، دوسری چیز لایا جسم، تیسری چیز لایا تعلقات اور رشتے داریاں. تو روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کے لیے کہا وعملوا الصالحات، اور رشتے داریوں کے لیے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رشتے داری حق میں قائم کرنا، باطل میں نہیں. دیکھو قرآن کے ٹیبل کو. بھائی آ گیا اس مرحلے پر، جس مرحلے پر آج اپنے سننے والوں کو روک لینا ہے. رشتے داریاں تعلقات حق کی بنیاد پہ ہو، باطل کی بنیاد پہ نہ ہو. بھائی روم کا صہیب ہے، حبش کا بلال ہے، فارس کا سلمان ہے، تینوں میرے سینے سے لگ جائے اور میرا سزا چکا ہے دور چلا جائے. آ گئی نا بات. میں نے پوری تفصیل کے ساتھ 2-3 شبوں سے قبل پوری تفصیل کے ساتھ میں نے سورہ تبت لابی میں سب کی تلاوت کی تھی اور اس کے رموز و اثار سے اپنے سننے والوں کو آگاہ کیا تھا. رکنا نہیں ہے لیکن سنتے جاؤ. یہ جو جملے ہیں نا یہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے. روم سے صہیب آئے میرے سینے سمجھ جائے، میرا نبی کہتا ہے. حبش سے بلال آئے میرے سینے سمجھ جائے، فارس سے سلمان آئے میرے سینے سمجھ جائے. اور یہ جو میرا سگا چچا ہے خونی رشتے والا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب دور چلا جائے. اب رک جانا میرے سننے والوں، رک جانا. بھگا دیا نا ابو لہب کو دور. کس نے بھگایا؟ یہ کس نے بھگایا؟ اللہ کو. سیدھی بات ہے، بہت سیدھا جواب ہے اللہ نے. اچھا یہ ابو لہب دشمن کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ یقین کیجیے کہ بنی ہاشم بت پرست نہیں تھے. یہ جملہ بھی ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے. کئی خزانے میں بنی ہاشم بت پرست نہیں تھے. ابو لہب ہاشمی ہے. انکار توحید سے کافر نہیں ہوا، انکار محمد سے کافر ہوا ہے. بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. اسے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. تو ابو لہب اللہ کا دشمن نہیں ہے، محمد کا دشمن ہے. محمد کا دشمن ہے نا. اور غصہ کون نکال رہا؟
اللہ تبت یدا ابی لہب وتب، رسول نہیں بول رہا، میرے نبی نے نہیں کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب ابو لہب ہلاک ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے سامنے آئے، اس کی کمائی اس کے سامنے آئے، فیصلہ نارا داخل ہے، ان قریب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا، وہ رات ہمارا طرف اس کی عورت لکڑیاں چننے والی عورت ہے، پھر جی گیا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی کا بندہ ہے، تو دشمن ہے محمد کا، جھگڑا کیا اللہ نے، بھائی سننا بھائی یہ عجیب و غریب مسئلہ فکر ہے، کیا سننے والوں کو روک رہا ہوں، بھائی رسول اللہ کا دشمن ہے نا ابو لہب، سگا چچا ہے، اچھا دشمنی بھی جانتے ہو کیا تھی؟ کہنے لگا کہ مجھ جیسے سینئر کے ہوتے ہوئے اس جونیئر کو نبوت کیوں نہیں دی؟ تو کمپنی پہ ہمیں کیا اعتراض رہا ہے؟ کمپنی پر ہمیں کیا اعتراض رہا؟ ابلیس کو بھی یہی اعتراض تھا کہ مجھ جیسے عمر رسیدہ بوڑھے کے مقابلے میں یہ کل کا بچہ آدم اسے خلافت کیوں دی جا رہی ہے؟ بات تو واضح ہو رہی ہے نا، وہ اپنی عمر رسید کی بنا کر رہا تھا ابو لہب، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کل کا پیدا، یہ محمد کے میرا بھتیجا، اسے نبوت دے دی، مجھے چھوڑ دیا، لولا دل حاضر قرآن اللہ جو میرے خلتا نہیں آئی، تو جھگڑا ہے محمد سے، اختلاف ہے محمد سے، یہی ہے نا، اور جھگڑا نکال کر رہا ہے اللہ، کمال ہو گیا نا، اللہ کتنی عبادت کرتا ہے اپنے محمد کی، لیکن نہیں بدلا برابر کا ہے، یہ پڑھا لکھا بدلا آپ سنیں، اور وہ پورا کرنے جا رہا ہوں جو میرے سارے مجمع کے ذہن میں پہلے کا نبی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون، رسول قل کے معنی آتا ہے قل هو اللہ ہے نا، قل کے معنی رسول اب تم بات کرو، میں بات نہیں کروں گا، اب تم بات کرو، تو کافر اللہ کے دشمن، کافر اللہ کے دشمن جھگڑا کرے محمد رسول اللہ، ابو لہب محمد کا دشمن جھگڑا کرے اللہ، کوئی اللہ میں اور محمد میں معاہدہ ہے، اللہ میں اور محمد میں معاہدہ ہے کہ محمد تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑتا رہے، عجیب مرحلہ ہے، اور اسی مرحلے سے میں آگے بڑھوں گا، بھائی نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ان کی اکثریت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تو اب میں انہیں کو مخاطب کر رہا ہوں، بھائی یہ ہوا کیا اللہ کے دشمن سے محمد نے جھگڑا کیا، یہی ہوا نا، کوئی تم بات کرو، کافی میرے دشمن ہے نا، تم بات کرو، میں بات نہیں کروں گا، اور ابو لہب محمد کا دشمن ہے، محمد ہٹ جاؤ، ابو لہب سے میں بات کروں گا، تو خدا کے دشمن سے محمد لڑے، محمد کے دشمن سے خدا لڑے، طے ہوگا جواب، تو اب محمد کی جگہ پر اسی اسٹیٹس والا ہے، بات کچھ واضح ہو رہی ہے نہیں، محمد رسول اللہ کی جگہ پر اسی اسٹیٹس والا ہے، اب تاریخ کے خود کا مقامات کو بیدار کرو، بس پوری تاریخ اسلام میں کل دو حارث ہیں، ایک حارث وہ ہے جو خیبر میں علی کے مقابلے پہ آیا، اور ایک حارث وہ ہے جس نے غدیر میں علی کی مولائیت کو چیلنج کیا، بھائی یاد ہے یا نہیں؟ حارث مرحب انصر ترتیب بھی یہی ہے، خیبر کے لڑائی میں فقط مرحب کر کے سنا، اچھا مرحب کا بھی صحیح نام مرحب نہیں ہے، مرحب ہے، ہار ہوتی کے اوپر تجدید ہے، اب یہ غلط مسئلہ ہے، تو حارث مرحب انتر بڑا کون ہے ان میں؟ حارث مرحب سے بڑا ہے اور مرحب سے بڑا بہادر ہے، کون ہے؟ یہودی، خیبر تو یہودیوں سے لڑائی ہے نا، توجہ رکھنا، توجہ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر، اور اگر وہ بات پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہو رہی ہے، اچھا تو اب یہ جو خیبر کا حارث ہے وہ یہودی ہے، ٹھیک، اور یہودیوں کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ فقط باؤ غضب من اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، یہودی اللہ کا دشمن ہے، حارث یہودی ہے، حارث اللہ کا دشمن ہے، مارا کس نے؟
بعد بات پہنچ گئی نا میرے محترم سننے والے تک. بھائی مارا کس نے؟ علی نے. سننا لیکن اب آگے جا رہا ہوں میں. اور غزیر خون کے میدان میں دوسرا حارث ابن نعمان بوری. ٹھیک. اچھا یہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مسلمان ہے, رسول اللہ کو رسول مانتا ہے, اللہ کو اللہ مانتا ہے, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے, پیغمبر اکرم کے ساتھ حج کر کے آیا ہے, حاجی بھی ہے, مسلمان بھی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, حاجی بھی ہے, مسلمان بھی ہے, ساتھ جنگیں بھی لڑی ہیں. تو کہنے لگا کہ آپ نے اپنی مرضی سے علی کو حاکم بنایا یا اللہ کی مرضی سے؟ پیغمبر اکرم کو جلال آ گیا. کہنے لگے میں نے زندگی میں کبھی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. تو کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ علی ہم پر حاکم بنا دیا جائے تو اللہ مجھ سے عذاب نازل کر دے. اللہ مجھ پر عذاب نازل کر دے. یہ جو غدیر خون والا حارث ہے یہ کیا خدا کا دشمن ہے؟ خدا کو مان رہا ہے. تب خیبر میں خدا کے دشمن کو علی نے مارا اور غدیر میں علی کے دشمن کو خدا نے مارا. عجیب بنا عجیب رہا ہے. بھائی جانا مجھے آگے لیکن مجھے رائے فکر مل جائے تو میں آگے بڑھوں. بھائی سب کو معلوم ہے کہ اسے اللہ نے مارا. نکلا بدن سے نکلا, پتھر گرا. بھائی یہی ہے نا, سب کو معلوم ہے نا. کالا سائل ان کے آزاد واقع قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے. پتھر گرا اور وہ ہلاک ہو گیا. تو مالک کوئی تلوار ہی چمک جاتی, کوئی بجلی آ کے اسے جلا جاتی. اور اتنی جلدی کی ضرورت کیا کہ بھائی رک جانا. کیا منکرین توحید کے عذاب آیا؟ کیا ابو لہب منکر رسالت تھا, کیا اس سے عذاب آیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ کیا منکر توحید پہ عذاب آیا؟ کیا منکر رسالت پہ عذاب آیا؟ اگر عذاب آیا تو حارث پہ آیا. بتلانا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی مخالفت برداشت کروں گا, محمد رسول اللہ کی مخالفت برداشت کروں گا, علی ولی اللہ کی مخالفت برداشت نہیں کروں گا. میں نے بڑی زحمت کی اپنے سننے والوں کو, جو منوائے اسے مانو, جو کروائے اسے کرو. اس کا نام ہے تقویٰ. آرام سے چلتے رہو میرے ساتھ, اس لیے کہ کہیں جانا ہے اور کل کی تقریر سے اس منزل سے متصل ہو رہا ہوں. جو منوائے اسے مانو, جو کروائے اسے کرو. یہ ہے تقویٰ. اور اگر اس سے ہٹ گئے تو سمجھ لو کہ وہ جو کمیزہ ہمیں بیٹھا ہوا ہے, وہ جو آدم کے گھر میں گھس گیا تھا, وہ جو نوح کے گھر میں گھس گیا تھا, وہ تمہیں بھی ٹنگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی آ گئی نا بات, نوح کے گھر میں گھس گیا. کل اسی مرحلے پہ تو بات ہوتی تھی, لیکن جانا آگے ہے. نظام ہدایت کے مقابلے پر اور نظام تقویٰ کے مقابلے پر وہ مسلسل ایک نظام گمراہی لے کے چل رہا ہے. سننا اور اسے ذہن میں رکھتے جانا. ابلیس نظام تقویٰ کے مقابلے پر ایک مسلسل نظام گمراہی لے کے جا رہا ہے. اور عجیب شان کے ساتھ قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے ابلیس کے کاموں کو. سورہ کہف میں آواز دی, اس قالا ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. بس طویل آیت ہے, آرام سے سننا تاکہ نظام گمراہی سمجھ میں آ جائے. جب نظام گمراہی سمجھ میں آ جائے گا پھر میں جاؤں گا نظام حفاظت کی طرف. بہت کرے اس قالا ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم. سنو, تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو. تو سجدوا
سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا. فسق عن امر ربہ، ابلیس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کمیٹی سن لی، بیان سن لیا ہم نے. پھر سننا اس جگہ بھی میں نے آج آئے ترجمہ کیا ہے، اور آج آئے ترجمہ اب کروں گا. ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. ابلیس جن تھا، ابلیس نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی. ہو گئے گا بیان مکمل ابلیس کے سلسلے میں. اب اللہ تم سے پوچھتا ہے انسان اتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، ایسے ابلیس کو تم اپنا ولی مانتے ہو اور مجھے چھوڑ رہے ہو؟ نہیں اگر ترجمہ پھر سننا. اتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم ابلیس کو اور اولاد ابلیس کو اپنا ولی مانتے ہو. یعنی طے ہو گیا کہ ابلیس لاملد نہیں ہے، اس کی ذریت میں قیامت تک جائے گی. عجیب ہے، عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. جہاں قرآن نے ذہن انسانی کو لا کے مسئلہ حوالے دیا اب تک تخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. سنو تم ولی مانتے ہو. اب یہ بات بنائے تک آگے کا سنتے جانا. تم ابلیس کو ولی مانتے ہو، تم ابلیس کی اولاد کو ولی مانتے ہو. دیکھو بھائی بہت توجہ رکھیے گا، اسے کہ ترجمہ ہی میں سارا زور ہے. تم ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو، حالانکہ ہم نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. دیکھو میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کی باریکیوں تک پہنچنے کی کوشش کرو. اب تک تخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. تم ابلیس کو ولی سمجھتے ہو، حالانکہ ہم نے ابلیس کو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. یعنی کہہ دیا کہ ولی وہ ہوگا کہ آسمان بن رہا ہو وہ دیکھ رہا ہو. دیکھا یعنی عجیب لوگ ہے. تم ابلیس کو اپنا ولی سمجھتے ہو، حالانکہ دیکھو یہ شیخ سے زبان کے شیخ اور زبان کی جہتوں سے مفہوم کو نکالنے کی کوشش کرو. تم ابلیس کو اپنا ولی مانتے ہو، حالانکہ ہم نے ابلیس کو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. یعنی ولی کو سمجھو، ولی کو جو گواہ ہو ولا خلق انفسہم، ابلیس کو تو اپنی خلقت کا بھی گواہ نہیں بنایا، ولی کو تو اپنی خلقت کا بھی گواہ ہو. وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے، ولی کو جس سے اللہ مدد لے. سمجھ گئے نہیں بھائی سننا یہ کہ اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اگر حرف سے اتر جائے گا تو پھر سنو، ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم نے کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے مدد لی؟ ولی سے. یہ ولی کے سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے نا. میں توجہ رہے، ہم نے کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لی. ابلیس گمراہ ہے، ابلیس گمراہ کرنے والا ہے، ہم نے اسے کبھی مدد نہیں لی. تم اسے ولی سمجھتے ہو. تو ولی وہ جس سے اللہ مدد لے. توجہ رہے، ولی وہ جس سے اللہ مدد لے. تو اللہ کو کب ضرورت پیش آئی مدد کی؟ کہاں ضرورت پیش آئی مدد کی؟ وہ جو ہر ایک کی مدد کرے. وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو صاحب قدرت ہے، وہ جو صاحب جبروت ہے، وہ جو مالک الملک ہے، اس مالک الملک کو کبھی ضرورت پڑی مدد لینے کی؟ اگر کبھی لی مدد لی تو گمراہ سے نہیں لی، ولی سے لی. تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ بھائی دنیا نے ابو طالب کو کافر تو سمجھا لیکن محمد کے لیے وسیلہ مدد بھی مانا. یاد رہے خبردار ابلیس کو اپنا ولی نہ سمجھنا.
لیکن ابلیس اپنا پورا نظام گمراہی لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. کل میں نے سورہ انعام سے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اور کل میں نے اس فلسفے کو بیان کیا کہ ابتدائی سورہ میں ابلیس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, شیطان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. جیسے جیسے مسلمان ہونے لگے ویسے ویسے ابلیس کا تذکرہ شروع ہوا. اور اب دیکھا بہت توجہ ہے, اب زمانہ آیا, نوح کے زمانے میں گھس گیا. یہی چلیے تو زحمت دی ہے, یہی چلیے زحمت دی ہے. آدم کے گھر میں گھس گیا تھا نا, اگر آدم کے گھر میں نہ گھستا تو انسانیت کا پہلا قتل نہ ہوتا. قابل نے حابیل کو قتل کر دیا, یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا. ابلیس گھس گیا آدم کے گھر میں, ابلیس گھس گیا ابلیس نوح کے گھر میں. اگر نوح کے گھر میں ابلیس نہ گھسا ہوتا تو سو جا بے دین نہ ہوتی, بیٹا بے دین نہ ہوتا. ابلیس لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا. اگر نہ گھسا ہوتا تو لوط علیہ السلام کی زوجہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. لوط کی بیوی بھی کافرہ تھی. تو کتنا جری ہے, نبیوں کے گھر میں گھس جاتا ہے. کتنا جری ہے, بات واضح ہو رہی ہے. نبیوں کے گھر میں گھس جاتا ہے اور لوط کی زوجہ کو گمراہ کر چکا ہے. تو اب گھمنڈ بھی ہے کہ زوجہ کو گمراہ کر لوں گا. کہ میں لوط کی زوجہ کو گمراہ کر چکا, لوط کی زوجہ کو گمراہ کر چکا. اب وہ آ گیا ابراہیم کے دروازے پر. بھائی سننا پیچھے کہ یہی سے میں آگے لاؤں گا. اگر میں کوئی واقعہ بیان کروں, میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن اگر بیان کروں تو نتیجہ دینا مقصود ہے نا. اب ابراہیم کے دروازے پہ آ گیا, لوط کے گھر میں گھس چکا ہے, نوح علیہ السلام کے گھر میں گھس چکا ہے. ابلیس آدم علیہ السلام کے گھر میں پہلے دن ہی گھس چکا تھا, ہے نا. اب ادھر حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ سے یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیٹے اسماعیل کو اپنے ایک دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. ذرا لباس بدل دو, ذرا بالوں میں شانہ کر دو, ٹھیک ہے نا, سونا لگا دو. بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ, 13-14 سال, 14 سال میں نہیں, 12 یا 13 سال. حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مطہرہ میں لباس بدلا, بالوں میں شانہ کیا, آنکھوں میں سرما لگایا, بچے کو لے کے چلے. ابراہیم بچے کو لے کے چلے. کیا کہہ کے لے کے چلے تھے؟ دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. ادھر وہ مینا کے میدان کی طرف گئے اور ادھر ابلیس ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت حاجرہ نے دروازہ کھولا. کیا بات ہے؟ کہا بیوی تمہارے شوہر کی عقل ختم ہو گئی ہے. کیا کہا؟ عقل ختم ہو گئی ہے ابراہیم کی؟ ہاں, تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. ماں ہے نا بھائی, حاجرہ ماں ہے. گھبرا نہیں, کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا نکل کے روکیے. کہاں نکل کے روکیے؟ بھائی بات تو مکمل ہو جانے دو, بات تو مکمل ہو جانے دو. کہاں تھا دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں, دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں, ہے نا. یاروں نے لکھ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ 3 جھوٹ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بولے تھے ان میں سے ایک ہی یہ تھا کہ لے جا رہے تھے قتل کرنے, ذبح کرنے کے لیے, اور کہنے لگے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. تو نعوذ باللہ جھوٹ بولے. تو میں پرسوں شب میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ یاروں کا کام ہے, دوستوں کا, علماء کا, ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء میں عیب تلاش کریں, اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نبیوں کی طرف سے وکیل صفائی بن کے پیش ہو. ہم نبیوں کی طرف سے وکیل صفائی بن کے پیش ہو. بھائی سنو, ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ, اللہ کا دوست. تو کیا شہادت دوست سے ملانا نہیں ہے؟ بات بہت
پہنچ رہی ہے نا، بات پہنچ رہی ہے نا میرے سننے والوں تک؟ بس یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، یہی سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو کہا تھا کہ دوست سے ملانے جا رہا ہوں، ابلیس کا دروازہ کھٹکرایا، نبی کی دولت سامنے آئی، کہا کہ آپ کے شوہر کا دماغ مختل ہو گیا، نعوذ باللہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بیٹے کو قتل کرنے لے جا رہے ہیں. کہا میں کیا کروں؟ کہا نکلیے، نکل کے روکیے ابراہیم کو. بس یہ سننا تھا کہ کہا دور ہو، دور ہو، دور ہو تو ابلیس ہے. کہا بیوی میں جا تو رہا ہوں، بس اتنا بتا دو کہ پہچانا کیسے؟ کہا 2 باتوں سے عقل نبی سے الزام لگاتا ہے، سودا کو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے. نظام گمراہی سمجھ میں آ گیا تو اب جملہ حالیہ کر رہا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں کی خدمت میں. اب مقام آل محمد دیکھو، اب میرے آل محمد کو پہچانو، اب محمد کی اولاد کو پہچانو. ابلیس سمجھو، ابلیس آدم کے گھر میں گھس گیا، نوح کے گھر میں گھس گیا نا، ابراہیم کے دروازے پہ پہنچ گیا، بیوی پہ ہاتھ ڈال دیا، لوط کے گھر میں گھس گیا. بھئی یہ ہے انبیاء، یہ ہے انبیاء کہ ابلیس ڈرانا ان کے گھروں میں چلا جائے. اور یہ ہے آل محمد کا گھر. ابلیس تو ابلیس ہے، اجازت کے بغیر جبریل بھی چادر کے اندر داخل ہو لگے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی تو ایک نظام تقویٰ کے مقابلے پر، نظام ہدایت کے مقابلے پر مسلسل ہے ایک گمراہی کا نظام جس کی سربراہی ابلیس کے ہاتھ میں ہے. درمیان میں ہدایت کا نظام ہے، تقوی کا نظام. سنتے رہو، باتیں بڑی طویل ہیں، میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. 5 دقیقے سنو اور مجھے اجازت دو کہ میں مسائل کی طرف چلا جاؤں. درمیان میں ہدایت کا نظام، تقوی کا نظام، ادھر سے حملہ ہے، گمراہی کا نظام ساتھ میں چل رہا ہے. تو اب مالک کوئی حفاظت کا نظام بھی ہے. اگر حفاظت کا نظام نہیں ہے تو نبی حفاظت کرے گا یا ہدایت کرے گا؟ دیکھو بڑا پڑھا لکھا میدان میرے سامنے بیٹھا ہے، بڑا پڑھا لکھا میدان میرے سامنے بیٹھا ہے. بھائی نبی یا اپنی حفاظت کر لے یا قوم کی ہدایت کر لے، 2 کام تو میں لوں نا نبی سے. تو اگر نبی کا کام ہے ہدایت کے نظام کو قائم کرنا تو پھر کوئی نہ کوئی نظام حفاظت ہونا چاہیے جو نبی کی حفاظت کرے. سننا سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے نا، اور اس سورے کی یہ آیت مبارکہ بھی سنتے جاؤ. آیت کا نشان ہے 86. الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. بہت اطمینان سے ترجمہ سننا اس آیت مبارکہ کا، اور جا کے ترجمے کے والے قرآن میں ترجمہ دیکھ بھی لینا. الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، جن لوگوں کو ہم نے نبوت دے دی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے دی، جن لوگوں کو ہماری وحی آئی، انبیاء. الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر ساری دنیا مل کر بھی ان کا انکار کرے، ان کا ہمارے نبیوں کا ہمیں پرواہ نہیں ہے. فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم نے ان کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ رکھے ہیں جو ماضی میں کبھی کافر نہیں تھے. پہنچ گئی بات. بھائی آیت میں جو بات کہی گئی وہ میرے سننے والوں تک پہنچی یا نہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. ہم نے نبیوں کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ رکھے ہیں جو ماضی میں کبھی کافر نہیں تھے،
تو اگر ابو طالب نے محمد کی عبادت کی ہے تو دوسرے کافر ہو گئے. ابو طالب بعد میں کبھی کافر نہیں رہا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, لیکن جب بات آ گئی ہے نا, سنتے ہی جاؤ. کیا لفظ استعمال کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. ہم نے ایک قوم کو نبی کی حفاظت کے لیے رکھا ہے. کیسی قوم؟ جو کبھی ماضی میں کافر نہیں تھی, تو محمد کی حفاظت وہ کرے جو ماضی میں کافر نہ ہو. ماضی میں جو کافر نہ ہو وہ نبی کی حفاظت کرے. اور ہے کون؟ اور کہتے ہیں کہ بس ایک تھا حفاظت کرنے والا, ابو طالب. اور لفظ کیا استعمال کیا؟ اور ایک تو نہیں ہوتا نا, اور ایک تو نہیں ہوتا. اچھا, تو اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے نا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت تو تم ایک نے کی, اس کا نام ہے ابو طالب, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قوم تھی, تو قوم میں ایک تو نہیں ہوتا. تو اب میں پڑھوں آیت, ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ان ابراہیم کان امۃ, ابراہیم ایک تھا مگر امت تھا. ابراہیم ایک تھا مگر امت تھا. ابو طالب ایک تھا مگر قوم تھا. تقریر تمام ہو گئی. اب اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. تو سمجھ گئے نا کہ قوم کے معنی جو تمہارے ذہن میں ہے وہ اور ہے. اب قوم کا لفظ جب قرآن استعمال کرتے, قوم کا لفظ جب قرآن استعمال کرے تو وہ ایک کے لیے استعمال کر سکتا ہے, لیکن وہ ابراہیم جیسا ہے, وہ ابراہیم جیسا. جب اللہ کہے قوم ایک ہو مگر قوم ہو, ہے نا. تو سورہ انعام کی آیت سن لینا کہ ہم نے قوم رکھی ہے نبی کی حفاظت کے لیے. اب سورہ فرقان کی آیت سنو, مکے کی آیت سنو آرام. ان ھذا الا افتراء وأعانہ علیہ قوم آخرون. مشرک کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی قرآن کو بھی تباہ کر دیں, محمد رسول اللہ کو بھی تباہ کر دیں. ہم کیا کریں؟ ایک قوم مسلسل حفاظت کر رہی ہے. کون کہتا ہے؟ مشرک کہتے ہیں. تو حفاظت کرنے والا اور ہے, مشرک اور ہیں. بہت سیدھی بات ہے. مشرک کہتے ہیں ان ھذا الا افتراء ہو. یہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹ کا پھلندہ ہے. ترجمہ کر رہا ہوں آرے مبارکہ کا. نعوذ باللہ من ذلک. مشرک کہتے ہیں کہ یہ قرآن جھوٹ کا پھلندہ ہے, اور ہم تو قرآن کو بھی ختم کر دیں, محمد کو بھی ختم کر دیں. ان ھذا الا افتراء ہو وأعانہ علیہ قوم آخرون. ایک قوم ہے جو حفاظت کی جا رہی ہے. تو اتنی بات طے ہو گئی کہ جدھر مشرک ہوگا ادھر قوم نہیں ہوگی, جدھر قوم ہوگی ادھر مشرک نہیں ہوگا. طے ہو گئی نا بات. تو مکے میں تو قوم تھی, مکے میں قوم تھی, اور مکے میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا نا, اور رسول مدینے آئے. تو کیا مدینے میں کوئی قوم نہیں ہوگی؟ میری تقریر تمام ہو گئی. ابھی شام کے وقت نشا پاک میں آیت پڑھ کے آ رہا ہوں, ان کا ٹریک اپ کروں گا, اس کی تفصیل بیان کروں گا. بھائی مکے میں ابو طالب قوم, مدینے میں قوم لگا. آپ سنو مدینے کی قوم کو سنو, ایک ہو مگر قوم ہو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان لانے والو, اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ مرتد ہو جاؤ تو مرتد ہو جاؤ, ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک قوم ہے جو خدا کو دھو سکتی ہے, اور خدا انہیں دھو سکتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے جو خدا کو دھو سکتا ہے اور خدا اسے دھو سکتا ہے, لیکن خیبر میں حرم یہی کہہ کے دیا تھا. تقریر اختتام پذیر ہوئی.
کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں ہے جب دین کی حفاظت کے لیے قوم موجود نہ ہو. قوم موجود نہ ہو. ابو طالب اپنے زمانے میں محافظ دی، علی اپنے زمانے میں محافظ دی، حسن ابن علی اپنے زمانے کے محافظ دی، حسین ابن علی اپنے زمانے. قوم موجود نہ ہو. ابو طالب اپنے زمانے میں محافظ دی، علی اپنے زمانے میں محافظ دی، حسن ابن علی اپنے زمانے کے محافظ دی، حسین ابن علی اپنے زمانے کے محافظ دی، ہر امام اپنے زمانے کا محافظ دی، اور ہر امام دوسرے امام کو نصب کرتا گیا. یہ بھی ایک مستقل سبجیکٹ ہے جس سے کبھی بات کروں گا. ہر امام نے دوسرے امام پر نصب کی ہے. نصب کا مطلب جانتے ہو؟ بیان واضح بیان. ہر امام نے دوسرے امام پر نصب کیا. اور حد تو یہ ہے کہ حسن ابن علی نے تو اپنے بچے کی شہادت بھی نصب. اعلان ہے. دیکھو حسن ابن علی تو آسان نہ سمجھنا. یہ حسن جانتے ہو کون ہے؟ حسین کا بھی امام ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حسن کون؟ حسین کا بھی امام ہے. جب دنیا سے جانے لگے بس 2 جملے سنو اور آرام سے سن لینا. جب دنیا سے جانے لگے تو ام فروا سے کہا کہ ام فروا تھوڑا میرے بچے قاسم کو تو لانا. اللہ. حسن مسند پہ ٹیک لگائے ہوئے لیٹے تھے. ام فروا قاسم کو لائی. چھوٹا سا بچہ. حسن نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے داہنے شانے پہ باندھ دیا. بعض روایات میں شانہ، بعض روایات میں گلا. داہنے شانے پہ باندھ دیا اور کہنے لگے کہ ام فروا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. اس قاسم کی بھی حفاظت کرنا، اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اجرکم اللہ. زمانہ آگے بڑھتا رہا. ام فروا قاسم کی بھی حفاظت کرتی رہی، تعویذ کی بھی حفاظت کرتی تھی. معلوم ہے نا؟ سب کو معلوم ہے. اور میں بھی نشتفات میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ آج کی مائیں اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ ڈالتی ہیں زندگی کے لیے، اور اس ماں نے تعویذ کی حفاظت کی تھی موت کے لیے. اجرکم اللہ. عاشور کی شب تھی، عاشور کی شب تھی اور سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے حسین کے. اور حسین محضر کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کل میرے ساتھ فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا. نام لے رہے تھے. چھوٹا بچہ قاسم اس خیمے میں کونے میں موجود تھا. جب بھی کسی کا نام لیتے نا حسین کے فلاں شہید ہوگا تو بچہ گھٹنوں کے بعد کھڑا ہو جاتا اور کہتا چچا کیا میرا نام بھی میدان میں ہے؟ چچا کیا میرا نام بھی میدان میں ہے؟ اب اجرکم اللہ 2-4 جملے سن لو. چچا کیا میرا نام بھی محضر میں؟ تو 2-3 مرتبہ تو حسین ابن علی نے جواب نہیں دیا. بھائی دیکھنا جواب نہیں دیا. جب ایک مرتبہ پوچھا تمہارا قاسم نے کہ چچا کیا میرا نام بھی محضر میں؟ تو کہا قاسم تم اپنی بات کر رہے ہو، یہ جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا علی اصغر، اس کا نام بھی محضر میں. بچہ گھبرا گیا. کہا چچا جان کیا فوجی عجیب خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ اجرکم اللہ. عاشور کا دن آیا. اور محمد کو اجازت ملی. قاسم طرف کے رہ گئے. بچہ صبح سے اجازت مانگ رہا تھا. آرام سے سننا. بچہ صبح سے اجازت مانگ رہا تھا اور محمد کو اجازت ملی. قاسم طرف کے رہ گئے. عباس اپنے چھوٹے بیٹے محمد کو خود میدان میں چھوڑ کے آئے. قاسم طرف کے رہ گئے. خدا کی قسم وقت نہیں ملتا کربلا کی تفصیلات کو بیان کرنے کا. لیکن اب جب بات آ گئی ہے نا تو 2 جملے سنتے جاؤ. کیسا صبح آسود نمودار ہوئی
بہتر ساتھ کی طرف سے تیر اندازوں نے تیر پھینکے 25 اصحاب شہید. ٹھیک سب کو معلوم ہے 25 اصحاب شہید ہو گئے. اور اب جو بچے ہیں تو حسین نے ان کو جنگ کی اجازت دی, ورنہ اس سے پہلے حسین روک رہے. ہر ایک کو روکا ہے حسین نے. جب بھی کوئی مسئلہ جانے تھا کہ ہمارا میں جنگ کروں کہتے تھے اس طرح. تو جب 25 اصحاب شہید ہو گئے اب جنگ کی اجازت دی. تو اس جنگ میں مسلم گئے, گھر گئے, حافظ گئے, دوسرے گئے, اس جنگ میں گئے. جب اصحاب ختم ہوئے اور رشتہ داروں کی باری آئی, کچھ سنا نا 18 جوانان بنی ہاشم, تو اب بنی ہاشم کے جوانوں میں بحث شروع ہوئی کہ پہلے کون جائے. سن رہے ہو, پہلے کون جائے. عباس ہاتھ جوڑ کے آئے, کہا مولا مولا زندگی میں کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے, مولا میرے بھائی کو جانے دیں. عباس کے بھائی گئے, عباس کے بھائی میدان میں گئے, شہید ہوئے شہید ہوئے. جب عباس کے بھائی شہید ہو چکے اور ان کے لاشیں آ چکے خیمے میں, تو ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ عباس خیمے میں گئے, اور اب جو عباس باہر نکلے تو عباس کا 9 برس کا بچہ محمد صاحب ہے. 9 برس کا بچہ محمد صاحب ہے. کہا مولا اسے جنگ کی اجازت ہو. حسین ہچکیاں لینے کے روئے ہیں. کہا عباس عباس اب مجھ پر رحم کرو, عباس اب مجھ پر رحم کرو. میں کب تک دیکھتا رہا ہوں کہ اس قربانی کی قوم اجڑتی رہے. اللہ میں کب تک دیکھتا رہا ہوں کہ ام البنین کی قوم اجڑتی رہے, اور میں صبر کروں. عباس کے قدموں میں سر ڈال دیا, عباس کے قدموں میں سر ڈال دیا. بڑی مشکل سے اجازت دی ہے, بڑی مشکل سے اجازت دی ہے حسین بن علی نے عباس کے بیٹے کو. اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا. تلوار جو حمایل کی تھی وہ زمین پہ خط دے رہی تھی. عباس اسے خود میدان میں چھوڑنے گئے, اسے خود میدان میں چھوڑنے گئے, اور یہ سمجھاتے جا رہے تھے کہ بیٹے محمد تمہیں معلوم ہے نا تم حیدر کرار کے پوتے پوتے ہو. بیٹے محمد تمہیں معلوم ہے نا کہ تم حیدر کرار کے پوتے ہو, تم عباس رمضان کے بیٹے ہو. تو بیٹا اگر تلواروں کے داخل لگے تو گھبرا کے پلٹ جانا. بچہ گیا میدان میں گانے خجارت دی, اور ایک مرتبہ بچہ شہید ہوا. عباس نے تلوار پھینکی اور جانا چاہا اپنے بیٹے کی لاش پر. حسین نے کہا خبردار عباس کھڑے رہو, کسی باپ کی یہ ہمت نہیں ہے. کسی بات کی یہ ہمت نہیں ہے کہ بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے. حسین گئے محمد کا لاشا لائے, اور اب قاسم کو اجازت ملی ہے نا. اب قاسم کا وقت آیا. چچا جان 2 جملے سننا, تم نے گریا کیا مجلس تمام ہو چکی, لیکن 2 جملے اس شہزادے کے سلسلے میں سن لو. چچا جان مجھے اجازت ہے, کہا نہیں بیٹے نہیں. چچا جان مجھے اجازت ہے, کہا نہیں بیٹے نہیں. چھوٹا بچہ ہے نا, گھبرایا ہوا ماں کے خیمے میں آیا. ام فروا نے دیکھا کان کی کنٹکیاں سو, آنکھوں میں آنسو ہے, چہرہ لال ہو رہا ہے. کہا بیٹے قاسم کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا؟ کہا نہیں اماں نہیں. کہا پھر کہ تمہارا چہرہ متغیر کیوں ہے؟ کہا اماں چہرہ اس لیے متغیر ہے کہ چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. کہا اچھا تمہیں اجازت نہیں دی؟ قاسم تمہیں اجازت نہیں ملی؟ کہا اماں چچا نے اجازت نہیں دی. کہا فکر مت کرو میں تمہیں اجازت دلاؤں گی. تو سنو تم نے. حسین خیمے کے باہر کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, عباس داری طرف کھڑے ہوئے تھے. ام فروا قاسم کا ہاتھ تھام کر سیاہ چادر اڑے ہوئے خیمے سے باہر آئے. حسین نے جیسے ہی دیکھا گھبرا کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عباس یہ تمہاری زندگی میں کون سی بیوی باہر آ گئی؟ عباس یہ تمہاری زندگی میں کون سی بیوی باہر آ گئی؟ ڈبا دوٹے لے گئے, پھر دوٹے میں واپس آئے. کہا مولا کیا کروں, حسن کی بیوہ آ رہی ہے. اجرکم اللہ. آئی ام فروا نے کہا حسین یہ تمہارے مرحوم بھائی کی نشانی ہے, یہ ایک بیوہ کا ہدیہ ہے, اسے قبول کرو. بس آپ نے کیا, مجلس تمام ہو گئی. اور اب شہادت کے
دیگر جو واقعات ہیں وہ حسینیہ ایرانیہ میں کروں گا، لیکن 2 جملے سنتے جاؤ. کیسے اجازت ملی یہ نہیں بتاؤں گا، یہ ایرانیہ میں کروں گا کہ اجازت کیسے ملی. بہرحال اجازت ملی. حسین اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ حسین نے گود میں اٹھایا، گھوڑے پہ سوار کرایا. سب نظرت آرے ملو وہ قالت فی امان اللہ. ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا فی امان اللہ قاسم، یہ کہا. اور قاسم نے ایک مرتبہ فوجی اعلیٰ کا رخ کیا. بیٹھے ساتھ نے پکار کے کہا ارے یہ حسن کا بیٹا ہے. آخری جملہ سنو، ارے یہ حسن کا بیٹا ہے، اسے گھیر کے مارو. فوجوں نے گھیر لیا، کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے گرد لگا. میرے مولا کا بیٹا قاسم زمین پہ آیا، آواز دی محمد لکھ دی. اب تو عباس نے حملہ کیا اور حسین نے حملہ کیا اور گھوڑوں کی ٹانپیں پڑی تو جو ٹانپ پھٹ جاتی تھی آواز دیتا جاتا تھا چچا جان میری مدد کو آئیے، چچا جان میری مدد. قاسم کو علمدار میں دیکھا.